لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، آج ہم بہت ہی ایک اہم عنوان پر سوال و جواب کا سیشن لے کر حاضر خدمت ہے. آج کے ہمارے اس سیشن میں ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، مگر ایک پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے. جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا جو ہے مختصر تعارف پیش کرتے ہیں. میں حضرت کا پہلے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. بارک اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب مدد اللہ نورانی کامل جامع نظامیہ آج ہمارے اس پروگرام کی جو ہے زینت بنے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر آج مختصر سا سوال و جواب کا سیشن ہے. مطلب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ربانی اس شخصیت کا لقب ہے جن کا نام احمد ہے، اور مجدد الفسانی بھی آپ کا لقب ہے. حضرت 400 سال قدیم عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. نہ صرف آپ ایک صوفی باصفا ہیں بلکہ عالم بے بدل اور بے مثال ایسی شخصیت کے جن کے در سے علم ظاہر کے بھی دریا بہائے گئے، علوم باطن کے بھی دریا بہائے گئے. سبحان اللہ. بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں آپ ہندوستان کے عظیم علماء و صوفیاء کرام میں شامل ہوتے تھے، شمار کیے جاتے تھے. جی. اور ملک ہندوستان میں آپ نے ایسی خدمتیں انجام دی ہیں کہ یہاں سے کفر و ضلالت اور گمراہی کو دور کیا، اور تقریباً دین اسلام میں لوگوں نے جو خرابیاں اپنے اپنے گوشوں میں پیدا کی تھی، ان تمام گوشوں سے آپ نے اسلام کے نام پر کی جانے والی بدعتوں اور ضلالتوں کا خلا قما کیا. اور آپ کی بے شمار ماشاءاللہ خدمات ہے، ان میں سے عظیم ترین آپ کی کتابیں اور تصانیف ہیں. خاص کر حضرت کے مکتوبات ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. جی. اور ان مکتوبات کا ایک ایک حرف نورانی ہے. بے شک. اور لوگوں کے دلوں کو ان مکتوبات کے پڑھنے سے اصلاح پہنچی ہے اور نورانیت حاصل ہوئی ہے. بہرحال سلسلہ نقشبندیہ ہندوستان میں حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت نے جس شخصیت کا اس سلسلے کے اشاعت کے لیے انتخاب کیا وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان میں نقشبندی سلسلہ مشہور نہیں تھا اور اس کے اکابر بھی موجود نہیں تھے. جی. ہو سکتا ہے کہ کچھ اکابر یہاں تشریف لائے اور چلے گئے یا پھر گوشہ نشینی اختیار کی ہو، ممکن ہے. جی. لیکن صراحتوں سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی جو ملک ہندوستان اور اس کے اطراف و اکناف کی دیگر ممالک میں، یہاں تک کہ ملک عرب میں بھی ایسی اس کی ترویج و اشاعت فرمائی
کہ آج تک ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابر ملک عرب کے اور عربی علماء کرام بھی اس سلسلے میں شامل اور داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ مشہور ترین شخصیت عالم اسلام کی حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مصر کے عظیم بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے اور ان کے کئی تصانیف بھی ہیں، اور حضرت علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا ہے، اور انہی کے ارادت میں آپ موجود تھے، انہی سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور وہ بھی نقشبندی بزرگ ہیں، اور ان کا سلسلہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ بہرحال حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے جو عظیم نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، جن کو شاہ نقشبند دکن کہا جاتا ہے، سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دراصل پنجاب کے ہیں اور اپنے شیخ محترم حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہاں ملک دکن تشریف لائے، تو آپ کے پیر بھائی حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام اور مصر کے عظیم بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی عظیم شخصیتیں ہندوستان میں علماء شریعت و صوفیاء طریقت، یہ دونوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں، نسبتیں رکھتے ہیں، آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں اور آپ سے علوم ظاہر و باطن حاصل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی چند وضاحتیں ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ مزید تھوڑی سی وضاحت بھی میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت کی ولادت جمعہ کے دن 14 شوال المکرم 971 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 28 صفر دوشنبہ پیر کے دن 1034 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح آپ کی عمر شریف 63 سال ہے، یعنی عمر مبارک بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی مطابعت میں سنت کے مطابق ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، فاروق اعظم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک قول کے اعتبار سے فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب آپ کے والدہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کے اجداد میں جو افغان سے ہندوستان تشریف لائے تھے، افغان تشریف لائے تھے ملک عرب وغیرہ سے، حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بزرگ ان کی اولاد سے، حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے 3 عظیم بزرگان دین ہندوستان میں جلوگر ہوئے، انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور ایسے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی، اور یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ حضرات تینوں کے تینوں اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں۔ ان میں ایک حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں، اور جن کا نسبی تعلق حضرت فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ دوسرے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تیسرے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ 3 حضرات ہیں جو جن کا حضرت فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ سے نسب ملتا ہے۔ حضرت فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ ان سلاطین کے وزیر تھے جو ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے اپنی وزارت کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کی، بدعتوں کو مٹایا، اور جو یہاں پہ بت پرست وغیرہ تھے ان کو نصیحت دے کر دین اسلام میں داخل کیا۔ تو یہ کارنامے آپ کے جد امجد کے ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت یوسف بن فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں شامل ہوتے ہیں، فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے حیدرآباد میں جو عظیم بزرگ ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ پیر بھائی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد حضرت یوسف بن فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ذریعے سے سلسلہ سہروردیہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام آبا و اجداد
سلسلہ سہروردیہ میں خلافت اور ارادت رکھتے ہیں اور انہی کا فیض رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیگر سلاسل میں داخل ہونے سے پہلے حضرت امام ربانی کے پاس سلسلہ سہروردیہ کی خلافت ان کے والد ماجد سے حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں جو سرہند تشریف لائے اور اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا، وہ حضرت امام رفیع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس عظیم بزرگ کے خلیفہ ہیں جن کو سارا زمانہ جانتا ہے، حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے آپ خلیفہ ہیں حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار سرہند میں کھیتیوں میں قریب 1-1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ارشاد فرمائیں، مجدد کون ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا، قرآن مجید کو اور اسلام کو نازل کیا، اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت علماء دین کے ذریعے فرمایا ہے، جی، کیونکہ سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور اس دین کے محافظ علماء دین ہیں، تو علماء دین کے ذریعے اس دین کی حفاظت کی گئی۔ تو لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اس دین میں جب بھی کسی قسم کی کوئی بدعتیں یا گمراہیاں رواج پا جاتی ہیں تو دین کے اندر پیدا کی گئی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جو دین میں تجدید کے کام کرتا ہے۔ تجدید کا معنی اصل ہوتا ہے نیاپن پیدا کرنا۔ جی، تو نیاپن سے مراد دین میں نئی کوئی بات نہیں لائی جا سکتی۔ جی، دین میں حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو اس دین میں نئی بات لائے اس کے اوپر رد کر دو، اس کو لوٹا دو، تو اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بھی گمراہ ہے جو دین میں نئی باتیں پیدا کرتا ہے۔ تو تجدید گمراہی کے طور پر نہیں بلکہ گمراہی کو مٹانے کے لیے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی لوگ نئے عقیدے، نئے تعلیمات اور نئے اعمال وغیرہ دنیا میں دین میں پیدا کر کے دین کو بگاڑنے کی جن لوگوں نے کوشش کی ہے ان کو سدھارنے کے لیے وہی پرانے طریقے پر لوٹاتے ہیں، مگر اس وقت جو گمراہی پھیلی تھی وہ گمراہی کو بدل دیتے ہیں، اس لیے اس کو تجدید کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چونکہ لوگ اسی کو دین سمجھ رہے تھے، جو گمراہی ہے اس کو دین سمجھ رہے تھے، جو غلط عقیدہ ہے اس کو دین سمجھ رہے تھے، اس کو بدلنے کے لیے جو کارنامے انجام دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے آغاز میں ایسے بزرگوں کو بھیجتا ہے، ان کو اسلام میں مجدد کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے جو بزرگوں نے لکھا ہے جیسے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے، پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو شمار کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ 1 صدی مکمل ہونے کے بعد آپ کا زمانہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ 100 سال تک تھا۔ جی، 100 سال سے مراد ہجرت سے لے کر 100 سال تک۔ جی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود اپنی جگہ مجدد تھے، بالکل، وہ صحابی ہیں تو ساری فضیلتیں ان کے لیے مسلم ہیں۔ بے شک، اب ان کو کوئی مجدد بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عالم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بذات خود عالم ہیں، بذات خود مجدد ہیں، بذات خود صوفی ہیں، بذات خود جو ہے اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں جتنے اچھے القابات ہیں سب انہی کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ صحابی ایک ایسا لفظ ہے اور ایسی شان ہے کہ اس کے تحت میں اس کے نیچے ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، تو نبوت کے بعد جو اونچا مقام ہے وہ صحابیت کا مقام ہے۔ بے شک، تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ مجددین کو پیدا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی ہر سال کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو بھیجتا ہے جو دین میں تجدید پیدا کرتے ہیں، یعنی گمراہیوں کو مٹا کر اسلام کی نئی رونق جو بجھا دی گئی تھی یا چھپا دی گئی تھی اس کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ اس کو تجدید کہا جاتا ہے اور ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ دین بگاڑنے والوں کو مجدد نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، بے شک، اس زمانے میں جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے لوگ اس زمانے میں دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے تھے کہ خود کو انہوں نے لباس صوفیوں کا جیسا پہن لیا تھا، جی، لباس علماء کے جیسا پہن لیا تھا، مگر علم کے نام پر گمراہی پھیلا رہے تھے اور صوفیت کے نام پر جو ہے گمراہی پھیلا رہے تھے۔
نماز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، عبادتوں کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں تھی، تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہیوں کو مٹا کر دین کے اصل کی طرف ان کو لوٹایا۔ تو دین میں خرابی پیدا کرنے والے کو مجدد نہیں کہتے، خرابیوں کو دور کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مجدد کون ہوتا ہے، اس کے متعلق ہم نے جو ہے سوال کا جواب سماعت فرمایا۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو وقت کا جو بادشاہ تھا جہانگیر نے امام ربانی کو 2 سال تک جیل میں کیوں رکھا؟ اس کے متعلق جو اہم بات ہے جی وہ یہ ہے کہ دراصل بادشاہوں کی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو دشمنی ہے جی یہ ایک زمانہ پہلے اکبر کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی۔ جی تو اکبر جو بادشاہ ہندوستان کا شہنشاہ گزرا ہے، جی اس نے ایک نئے دین کا آغاز کیا تھا، اس کا نام دین الہی رکھا تھا۔ جی اس کا کام یہ تھا معاذ اللہ کہ سارے مذہبوں کی تھوڑی تھوڑی باتیں لے کر اس نے ایک نیا دین بنایا اور اس کو اسلام بھی نام نہیں دیا بلکہ دین الہی نام رکھا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ اب دین اسلام کی یا قرآن یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو قانون بنائے وہ چلے گا، یہ سمجھتا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ اس اعتبار سے کفر کی حد تک پہنچ چکا تھا جی دین میں جو اس نے تبدیلی پیدا کی تھی۔ جی تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عوام میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنا آسان ہے۔ جی بالکل۔ بادشاہ خود خراب ہو جائے اور وہ بددین ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے، تو یہ گمراہی کو مٹانا سب سے مشکل کام تھا۔ بالکل۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے مقابل تشریف لے جا کر اس کی اصلاح فرمائی اور اس کو تنبیہ فرمائی، اس کی غلطیوں پر اس کو آگاہ کیا۔ تو اکبر بادشاہ جب چل بسا تو جہانگیر آیا۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کی روش پہ ابتدائی زمانے میں چلا، بعد میں اگرچہ کہ اس نے توبہ کی ہے، بعض روایتوں میں اکبر کے توبہ کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے لیکن وہ زیادہ معتبر نہیں ہے۔ جی جہانگیر نے توبہ کی، یہ مسلم ہے۔ تو مگر ابتدائی زمانے میں جب اس نے تخت سنبھالا، تخت نشین ہوا، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ اس کو نفرت تھی باپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے روب و دبدبے اور آپ کی شان و شوکت کو روکنے کے لیے اس نے پہلے سرہند آپ کے دولت خانے کے پاس سپاہیوں کو بھیجا اور آپ کا جو کتب خانہ تھا وہ ضبط کر لیا گیا، آپ کا مکان ضبط کر لیا گیا۔ آپ کے شہزادوں کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ صبر کرو، صبر ہی سے اللہ کے حوالے جب ہم تفویض اللہ، یہ منزل کیا ہوتی ہے حضرت امام ربانی جب سکھائے جی اللہ کے حوالے ہو جانا۔ جی تو آپ نے نہ بادشاہ کو کچھ کہا، جی نہ آپ نے اپنے مریدین کو جمع کیا۔ جی اگر امام ربانی اگر دعوت دیتے یا جی پکارتے یا لوگوں کو اشارہ بھی دیتے جی تو اس زمانے میں لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں کہ تقریباً 1 لاکھ سے بڑھ کر آپ کے خلفاء تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خلفاء جب 1 لاکھ سے بڑھ کر تھے تو پھر مریدین کی حالت کیا ہوگی، اللہ اس کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ بلکہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تو 6 لاکھ تھے۔ سبحان اللہ، 6 لاکھ 6 لاکھ خلفاء کرام تھے آپ کے۔ تو اتنا وسیع سلسلہ اور اتنی بڑی تعداد، آپ اگر آواز اٹھاتے تو تخت الٹ دے سکتے تھے، لیکن حضرت امام ربانی نے وصیت فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، اس میں صبر کرنا اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو تفویض اللہ کیا ہوتی ہے؟ یہ صوفیاء کرام کی یہ تعلیمات ہے۔ جی اولیاء، صوفیاء اور خانقاہیں کا مطلب کچھ اور نہیں ہے، یہ ہوتا ہے بندے کو اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بندہ ہر حال میں خدا کے حوالے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پاس بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہوتا، نفس پرستی نہیں ہوتی، نصیحت کی جائے تو نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ جو صفات ہیں دل کے رذائل اور نفس کی برائیوں کو مٹا کر نفس اور دل کو پاک و صاف کیا جاتا ہے، یہ اولیاء اکرام کی تعلیمات ہیں۔ تو بہرحال حضرت امام ربانی نے تفویض اللہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو بہرحال آپ کو اس وقت اس وجہ سے کہ آپ حق گوئی فرماتے ہیں، حق کو ظاہر فرماتے ہیں، برملا حق کا اعلان کرتے ہیں، حق کو نافذ کرتے ہیں، تو بادشاہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے تخت کے لیے، تخت نشینی کے لیے مشکل نہ بن جائے، اس لیے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعہ میں قید کیا۔ اس وقت ایک مشہور واقعہ جو مشہور کتاب ہے آپ کی سیرت پر لکھی گئی حضارات القدس، اس کی دوسری جلد میں لکھا جاتا ہے جمعہ کا دن جب آتا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو
گوالیار کی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان وہ وزیر اور وہ جو جیل میں محافظ ہوتے تھے نگران کا، تعجب ہوتا تھا کہ یہ تو قید میں بند تھے، جی تو وہ پلٹ کر جب قید خانے میں آ کر دیکھتے تو حضرت کو پھر اندر پاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہے تو قلعے سے بھی نکل سکتے ہیں، بے کوئی شک، قید بھی سبحان نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، لیکن چونکہ بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، تو مرضی الہی کے سامنے اپنی مرضی کو آپ نے تسلیم کر دیا۔ لیکن چونکہ نماز کی جمعہ کی اہمیت ہے جی تو جی اس لیے آپ جمعہ کے لیے خاص طور پر وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے جو ہے سوال کا جواب سماعت فرمایا، اس کے بعد اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم و کمال کیسا تھا؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا ہے، آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، ان میں سے مشہور ترین آپ کے مکتوبات شریف ہیں۔ یہ مکتوبات ایسے مکتوبات ہیں کہ ایک ایک حرف اس کا نورانی ہے، جی اور ان مکتوبات کو پڑھنے سے دل کو جلا اور روشنی ملتی ہے۔ جی اب اس وقت جو لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جہاں چاہے وہ جو گھس رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جی یہ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم کچھ نہ صحیح امام جی ربانی کے مکتوبات کو سمجھیں۔ جی صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھنا چاہیے۔ اور میں برملا یہ کہنا چاہوں گا، جی حضرت امام ربانی کے مکتوبات صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے، جی کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے بالکل، پڑھیں تو سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ کتاب اتنی معیاری کتاب ہے، بالکل، اور اس میں اسلام کے ایسے عقیدے بیان کیے گئے ہیں جی جی کہ ان عقیدوں کی جو فروعات ہیں یا پھر اس کی بنیادیں، جی وہ بہت ساری عقائد کی وہ کتابیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں بھی وہ عقیدے ہم کو وہ فروعات اور اس کی تفصیلات نہیں ملتی۔ اتنی تفصیلات عقائد کی، الوہیت کے عقائد، رسالت کے جی جی عقائد، نبوت کے عقائد، اور جتنے عقائد ہیں اہل اسلام کے، وہ سارے اہل سنت کے عقائد کو ان میں تفصیل کے ساتھ حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو خیر، یہ کتاب ہی پڑھ لے، بلکہ پوری کتاب اپنی جگہ، صرف مکتوبات شریف کتاب شروع ہونے کے بعد پہلا مکتوب بھی اگر پڑھ لیں گے تو حضرت کے علم کی شان معلوم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، شرح عقائد نصفیہ پر آپ نے ایک حاشیہ لکھا ہے، سیالکوٹی بزرگ ہیں، عقائد کے اہل سنت میں امام جانے جاتے ہیں ہندوستان میں، وہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنے بڑے امام جب ان کے شاگرد ہیں تو پھر حضرت امام ربانی کا حال کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ کی علمی شان بتانے کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جی جی اکبر کے دربار میں دو عالم تھے، جی ملا ابو الفیض اور فیضی۔ جی جی ابو الفیض اور فیضی یہ دو عالم تھے۔ ابتدا میں ان کے امام ربانی کے ساتھ بڑے اچھے گہرے تعلقات تھے، وہ حضرت کی خدمت میں آتے، علم کو مانتے، اور بڑے ماہر لوگ تھے، علم کے ماہر تھے، مگر گمراہ ہو گئے تھے۔ اکبر کو گمراہ کرنے میں ان کا بڑا دخل رہا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عالم دین اہل سنت حق پرست ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے، بے شک بے شک۔ عالم کہلاتا ہے مگر گمراہ ہے تو اس سے گمراہی ملتی ہے۔ اللہ، اسی لیے کتابیں بھی پڑھیں تو حق پرستوں کی پڑھیں، جو کتاب ہاتھ کو لگے پڑھ لیے اور سمجھ گئے یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ دین اسلام میں ہمارے پاس اہل سنت و جماعت میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی عقیدہ ہو، سب سے پہلے اس کے ضابطے ہیں کہ کون سی بات قبول کریں گے، کون سی نہیں کریں گے، کس کتاب سے لیں گے، کس کتاب سے نہیں لیں گے۔ جی بالکل۔ جو کتابوں سے مسائل یا پھر عقائد اخذ کیے جاتے ہیں وہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جی تو درس نظامی پڑھنے والا ایک فارغ، کسی بھی جامعہ کا فارغ، وہ اگر صحیح طور پر درس نظامی کو پڑھ لے تو وہ سارے ضابطے اور قواعد کو سمجھے گا۔ اگر وہ صحیح طور پہ نہیں پڑھا، پڑھائی کے دوران میں جو ہے اپنے دیگر مصروفیات میں مصروف ہو کر لڑک پن میں اپنا وقت گزار دیے تو بعد میں یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو خیر حاضرین، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لوگ آیا کرتے تھے، ابو الفیض اور فیضی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے، اگرچہ کہ گمراہ ہیں مگر ایک کارنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے دونوں نے، عربی زبان میں اس کا نام ہے سواقع الاعلام، بے نقط تفسیر، پوری تفسیر میں ان کی تفسیر کے الفاظ میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، بے نقط الفاظ استعمال کیے، تو اب سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی مہارت کتنی تھی۔ تو یہ جب تفسیر لکھ رہے تھے اس درمیان میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ تفسیر قرآن کرنے کے لیے ان کے پاس علم تو تھا مگر بغیر نقطوں کے الفاظ اور جملے نہیں مل رہے تھے۔
جی عاجز آ گئے ایک مقام پر. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور اپنے دستاویز پیش کیے کہ ہم نے یہ لکھا ہے مگر یہ آیت کی تفسیر کی ضرورت ہے. مکتوبات شریف میں وہ آیت بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے. جی تو خیر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس پہ کچھ روشنی فرمائی ڈالی. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت تقریباً 2 صفحے کی تفسیر ایک آیت پاک کی بے نقط لکھی. سبحان اللہ سبحان. یہ لوگ مشق کر رہے تھے، زمانے سے لکھ رہے تھے تو ان کو وہ ہنر ملا. لیکن امام ربانی کی شان ایسی ہے کہ بغیر کسی ذہنی میلان کے اچانک جب پیش کیا گیا تو آپ نے اچانک 2 صفحے کی تفسیر اس پر تحریر فرمائی. تو حضرت کی یہ علمی شان معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. شاعر مشرق جب امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پر حاضر ہوتے ہیں تو یوں عقیدتوں کا اظہار فرماتے ہیں: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. سوال کی طرف حضرت یہ فرمائیے گا کہ امام ربانی مجدد الفسانی کا بر صغیر میں خدمات کیا کیا تھیں؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جیسے ملک ہندوستان میں ہوئی اور شہر سرہند میں ہوئی. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے دین کی خدمت کا علم کا کام لینا چاہتا ہے تو اس کی شہرت خود بخود ہو جاتی ہے. بے شک. اللہ والے دنیا میں جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے کبھی شہرت طلب نہیں کی جی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہرت عطا فرمائی. ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کی خدمتیں پوشیدہ ہوتی تھی. جی بند کمروں میں ان کی عبادتیں ہوتی تھی مگر جہاں بھر میں اس کی شہرت ہوتی تھی. جی تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی اسی طرح اس زمانے میں مشہور ہو گئی. جی. جبکہ نہ وہ کوئی ویڈیو کا زمانہ تھا جی. نہ ہی میڈیا کا ایسا چرچا تھا. زیادہ سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے خاص محفلوں میں ملاقات کرتے تھے. جی. اس کے باوجود حضرت کی شخصیت سے جو استفادہ ہوا وہ جہاں بھر کو ہوا ہے ماشاء اللہ. جی. ملک عرب ہو یا ملک شام ہو یا عراق ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، سارے ممالک میں حضرت کی جو ہے فیضان جاری ہوا ہے. اور وہ فیضان آپ کا روحانی فیضان بھی ہے، علمی فیضان بھی ہے. تو جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے جیسا کہ عرض کیا جی. کہ حضرت سیال کوٹی ایک بزرگ ہیں، وہ جی. بزرگ حضرت کی خدمت میں جی. آئے جی. اور آپ سے علم حاصل کیا. جی. اور بڑے بڑے اکابر تھے وہ حضرات نے بھی آپ سے علم حاصل کیا. جی. اور دنیا بھر میں اس طرح آپ کے علم کی شہرت ہوئی. جی. اور فیضان آپ کا الحمدللہ آج تک بھی ساری دنیا میں جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا. اور وہ فیضان کو اگر ہم سمجھنا چاہیں جی. جیسا کہ آپ نے بر صغیر وغیرہ جی. کہا تو یہ جو علاقہ ہے جی. کہ عرب دنیا کے لوگوں نے امام ربانی کے مکتوبات کی عربی بنائی ہے اور وہ کتابیں بھی شائع ہوئی. تو فارسی زبان کو انہوں نے عربی میں منتقل کیا. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. آئیے ہم اس سیشن کے آگے کی سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے گا امام ربانی مجدد الفسانی اور اکبر بادشاہ کا جو ظلم و ستم اس نے کیا ہے مطلب اس کے بارے میں ہمیشہ. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی تھی. جی جی. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی تجدید کے لیے پیدا فرمایا. جیسا کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخصیت کو پیدا فرمائے گا اور وہ صلہ ہوگا مخلوق کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ کے درمیان میں، یعنی مخلوق کو خدا سے جوڑنے والا ہوگا. سبحان اللہ. تو اس حدیث پاک کی وضاحت اور شرح میں بڑے بڑے اکابر نے لکھا ہے کہ وہ صلہ کا مطلب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ برائی اور خرابی کو دیکھ کر خاموش بیٹھنے والی یا سکوت اختیار کرنے والی شخصیت نہیں تھی.
تو جہاں جہاں اکبر بادشاہ سے خرابیاں ہوئی جی آپ اس کا ذکر فرماتے تھے، جی اس کو روکتے تھے۔ جی اب جیسے ایک مشہور ترین واقعہ بیان بھی کیا جاتا ہے، مشہور ہے آپ کی سیرت پاک میں، جی اکبر نے اپنے درباریوں پر یہ لازم کیا تھا کہ وہ اسے دربار میں آ کر سجدہ کریں، اکبر تو جو لوگ آتے سجدہ کرتے، تو یہ لازم کر دیا تھا اس نے درباریوں اللہ پر۔ تو اب دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا دربار عام بھی ہوتا تھا جی سارے لوگوں کے لیے، جی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، سارے لوگ بھی آ سکتے اور سب اپنے دکھڑے وغیرہ اس کے سامنے سنا سکتے جی تھے، ضرورتیں اس کی جو جی بھی ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا۔ جی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، ویسے یہ صوفیاء کرام کی ایک خاص شان ہے، جی اہل بیت کرام کی شخصیتیں بھی ویسی تھی جی جی کہ وہ شاہانہ وقت کے پاس جاتے نہیں تھے جی اور اپنی ضرورتیں بھی ان کو نہیں سناتے تھے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اسی نقش قدم پر یہ عمل کرتے تھے کہ بادشاہوں کے پاس آپ نہیں جاتے تھے، لیکن بادشاہ نے آپ کو زبردستی جب طلب کیا، حضرت نے پہلے ہی اپنے مریدین کے ذریعے یہ بات عام فرما دی تھی کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بے شک اور یہ جو بادشاہ کر رہا ہے یہ گمراہی ہے بے اور یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ خبر جب اس کو اکبر کو معلوم ہوئی تو اس نے حضرت کو طلب کیا، اور وہ جانتا تھا کہ حضرت سجدہ نہیں کریں گے، جی اس لیے جو دروازہ بڑی گیٹ ہوتی ہے جی اس کی چھوٹی پھاٹک جی اس نے کھلی رکھی، دروازہ کھلا نہیں جی رکھا، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ظاہر ہے جب کوئی آدمی داخل ہوتا ہے تو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے، جی تو وہ چاہتا تھا کہ سجدہ نہ کریں تو کم از کم سر تو جھکائیں، جی کیونکہ اس کے پاس نخوت اور تکبر آ چکا تھا، فرعونیت آ چکی تھی، جی جی تو فرعونیت کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی سے بھڑ گیا معاذ اللہ۔ اللہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ تو مشہور حدیث پاک ہے جی کہ جو اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جنگ کرنا چاہتا، اللہ دشمنی رکھتا ہے، جی اللہ تعالیٰ سے وہ جنگ کرتا جی ہے، تو قدرت الہی کے سامنے اس کی سلطنت کیا چلے گی۔ جی بہرحال حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آپ نے اس دروازے میں پہلے اپنے قدم داخل کیے، جی تو قدم داخل کرنے کی وجہ سے آدمی جب قدم سامنے رکھے گا تو جھک کے اکڑ کے آئے گا، سر نہیں جھکائے گا، جی جی تو حضرت بھی جانتے تھے کہ اس کی کوئی تدبیر ہوگی۔ جی اب وہ اللہ والے ہیں، فراست باطنی سے بے دیکھتے ہیں، شک دل بے کی شک آنکھوں سے بے دیکھتے ہیں، شک تو حضرت نے یہ طریقہ اختیار کیا، جی تو یہ بات اس کو پسند نہیں آئی۔ جی بہرحال اس کی گمراہیوں کی وجہ سے جی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ حق کو ہی فرمایا کرتے جی تھے، جس کی وجہ سے وہ نفس پرستی میں مبتلا ہو کر حضرت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جی جو نقصان آپ کو پہنچایا۔ جی واہ واہ۔ آئیے ہم اس سیشن کے آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، امام ربانی مجدد الفسانی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو اہل سنت و جماعت کے تمام تعلیمات کو قوم تک پہنچانے والے ہیں۔ جی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ مسلک ہے، موقف ہے، محور ہے، سب کچھ ہے ہمارا، جی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وابستہ تمام شخصیتیں، جی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، جی سب تقدس اور عظمت والی شخصیتیں بے ہیں، شک سب سے محبت ہم پر فرض ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہر ایک کی تعظیم کا ذکر اپنے مکتوبات میں اور دیگر کتابوں میں جی فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق خاص طور پر جی چونکہ اس زمانے میں بھی جی یہاں ملک ہندوستان میں رافضیت سر چڑھ کے بول رہی تھی، جی اس لیے کہ بعض سلاطین جو دیگر مقامات سے آئے ہوئے تھے جی وہ رافضی تھے اور انہوں نے اپنا ایک ماحول بنا لیا تھا۔ جی تو جیسا کہ اکبر کے والد جی ہمایون، جی تو ہمایون بادشاہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بادشاہ، جی تو ہمایون بادشاہ نے حضرت ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جی کہ حضرت یہاں ہندوستان میں رافضیت زیادہ ہے جی اور خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لوگ بدگوئی کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کوئی کتاب لکھیے۔ اللہ اللہ تو ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ شہر مکہ کے مفتی ہیں، جی 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 ہمایون کے زمانے میں تھے، جی جی تو اس نے حضرت کو خط لکھا، تو حضرت نے کتاب لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اللہ اللہ اور ان پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جواب دیے۔ جی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دوسری کتاب الصواعق المحرقہ، جی اس میں بھی حضرت نے اہل بیت کرام، خلفائے راشدین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں وغیرہ بیان فرمائی ہے الصواعق المحرقہ میں۔ اس کے حوالے ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے حوالے حضرت امام ربانی نے اپنی مکتوبات میں دیے ہیں، اللہ سبحان اللہ تو اس سے وہ شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے جی جی
تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی زیادہ عام ہو رہی تھی اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی جا رہی تھی، اس لیے مکتوبات شریف میں زیادہ تر حصہ جہاں شخصیتوں کا، فضیلتوں کا ذکر ملتا ہے، زیادہ تر حصہ حضرت امام ربانی نے صحابہ کرام کی عظمت پر لکھا، اور ان پر جو لوگ سب و شتم کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صرف ایک مکتوب میں، بہت سارے اور مکتوبات بھی ہیں مگر ایک میں سے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ سامعین کو بھی اطمینان ہو جائے۔ یہ مکتوبات شریف ہے، مکتوبات امام ربانی حصہ ہفتم دفتر دوم۔ تو حضرت ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق تفصیلات بیان کرتے ہوئے کئی مقدمے یعنی وضاحتیں آپ نے فرمائے، ان میں سے چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حسن ظن کی ضرورت ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سرکار کا بھی ذکر کیا، صحابہ کرام کے ذکر کیا، تو ساتھ میں دونوں پر صلاۃ و سلام فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ کلمات ہیں حضرت کے، جی علیحدہ مستقل آپ نے غیر نبی کے لیے علیہ السلام نہیں لکھا ہے۔ جی یہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے تو لکھیں گے کیوں؟ تو فرمایا حضرت کے صحابہ کرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات، علیہ حضور پر، علیہم صحابہ پر، الصلوات درود، التسلیمات سلامت، سلام، تو یہ سب ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حسن ظن کی ضرورت ہے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، اور یہ جاننا چاہیے کہ بہترین زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور آپ کے صحابہ کرام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے بہترین زمانہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ ایک مقام پر یہ فرمایا۔ دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس امر کی برائی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی یہ معاملہ انتہائی برا ہے، یعنی حرام ہے، خلاف شرع ہے، گمراہی ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کی تعظیم نہ کرے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ، صحابہ کی تعظیم نہ کرے تو حضور پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جتنے لوگ صحابہ کی بدگوئی کرتے ہیں یا ان پر کوئی طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو صحابہ سے محبت رکھا وہ میری محبت کی وجہ سے رکھا۔ جیسے اہل بیت کے بارے میں بھی یہی فرمایا سرکار نے، صحابہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے دراصل مجھ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا پس صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستلزم ہے، اور صحابہ کرام سے بغض اور دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو مستلزم ہے، یعنی نعوذ باللہ جو صحابہ سے دشمنی رکھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اور حضرت امام ربانی ایک مقام پر صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بزرگی اور بلندی درجات بمقتضائے کتاب و سنت محسوس و مشاہد ہے، یعنی صحابہ کرام کا درجہ کیا ہے، بزرگی کیا ہے، یہ کتاب اور سنت قرآن و حدیث سے محسوس بھی ہے، دیکھا بھی جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ بلند ترین قرب الہی کے درجے میں رہ کر وہ صحابہ کے مرتبوں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہد ہے فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں پر جرح و قدح کرنے والے، یعنی ان پر طعن و تشنیع کرنے والے یا کوئی بھی بات ان پر بد کلامی کرنے والے اپنے تماشدہ دلائل سے، یعنی ان کے نفس کے دلائل ہیں، اپنے تماشدہ دلائل سے ان میں طعنہ زنی وہ قدح کرتے ہیں، مطلب صحابہ پر بولنے والے جو بھی بول رہے ہیں وہ دلائل ان کی برائی نہیں کر رہے، جن لوگوں نے اس میں برائی نکال دی اللہ، تو ان کے تماشدہ ہے وہ، یعنی ان کے نفس پرستی کے دلائل ہیں۔ اور صحابہ کرام کے متعلق وہ طعنہ زنی اس پتھر کی طرح ہے جسے وہ سونا بنا کر دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھا جا رہا ہے اکثر کہ تاریخ کی باتیں لا کر جو ہے صحابہ کرام کی برائی کی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو بندہ قرآن حدیث پہ ایمان رکھتا ہے وہ تاریخ پہ کب سے ایمان لایا؟
تعجب یہ ہے تاریخ کی وہ بات صرف قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہے، جی 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 کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ تاریخ ردی میں ڈال دینے کے برابر ہے۔ جی جی بے شک یہی کہا ہے تاریخ مورخین نے بھی یہی کہا ہے، مفسرین نے بھی یہی کہا ہے، سارے اہل سنت کے حضرات نے یہی کہا۔ تو خیر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں وہ لوگ صحابہ کرام کی طعنہ زنی اور نعوذ باللہ ان پر کلام کرنے کی باتیں سونا بنا کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی تو اس زمانے میں جو ہو رہا ہے امام ربانی اس وقت فرما رہے ہیں 400 سال قدیم زمانے میں، جی جی شاید اس وقت بھی اس طرح کے حالات نے حالات کو آپ نے دیکھا تھا یا پھر آنے والے زمانے کے حالات کو بھی دیکھ کر آپ فرما رہے ہیں۔ جی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔ جی یہ بڑی دعا ہے امام ربانی کی، یہ دعا ہم اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، بے شک بے کیونکہ شک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ بگڑتے نظر آ رہے ہیں، جی جی کہاں سے کدھر سے ان کو کیا مٹیریل مل جا رہا ہے پتہ نہیں، کہ وہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اہل سنت کے عقائد کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے اللہ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان اکابر دین پر سب و شتم اور اسلام پر طعنہ زنی کرنے پر ان لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا، اللہ کیوں صحابہ کرام پہ یہ بدگمانی کر رہے ہیں اور طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کافر اور فاسق پر بھی طعنہ زنی اور گالی گلوچ کرنا شریعت میں نجات کا وسیلہ سمجھا گیا اور نہ فضیلت اور بزرگی یا عبادت میں شمار کیا گیا۔ جی یعنی کسی کافر کو بھی جی برا بھلا کہنا، فاسق پر بھی طعنہ کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر یہ حضرت امام ربانی کے کلمات ہیں۔ جی جی پھر ان ہادیان دین پر، دین کے ہدایت دینے والے جی اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمان ہے سرکار کا، تو فرما رہے ہیں کہ ان ہادیان دین پر سب و شتم کرنا اور ان حامیان اسلام پر طعنہ زنی کرنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ تو حضرت کے یہ کلمات ہیں، اللہ اور ایک دو اور آپ کے جی جی صحابہ کرام کی شان و عظمت پر کلمات ہیں۔ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا رحماء بینہم، یعنی وہ آپس میں مہربان ہیں، پس ان بزرگوں کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت اور کینہ رکھنے کا گمان کرنا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اللہ یعنی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، جھگڑتے تھے، فلا فلا، یہ کہنے والے دراصل قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اللہ مطلب تاریخ پر بھروسہ کر کے قرآن سے بھروسہ اٹھا دی، اللہ تو پھر وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں جو قرآن کے کلمات کو چھوڑ دیے، تاریخ کی باتوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو حضرت بھی وہی فرما رہے ہیں کہ یہ نص قرآن کے برخلاف ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ بھی قابل غور ہے کہ ان بزرگوں میں کینہ و عداوت کا اس بات ہو تو فریقین پر طعنہ زنی ہوگی۔ اگر مان لیں کہ ان کے درمیان کینہ تھا، طعن تھا یا پھر حسد تھا، تو پھر دونوں جماعتیں بری ہو جائیں گی۔ جی جب دونوں جماعتیں مطلب اس طرف کی اس طرف جی کی دونوں بھی اگر جماعتیں بری ہو گئی معاذ اللہ، جی تو پھر اسلام کس پر قائم رہے گا؟ اللہ تو بہرحال یہ ساری اور بھی تفصیلات حضرت نے بیان کی، یہ مختصر سی چند باتیں جو حضرت کے اہم اصول اور قوانین میں سے ہے، اور امت مسلمہ کو ان چیزوں کو دیکھ کر پڑھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال کی طرف یہ بڑھتے ہیں کہ حضرت یہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا سے لے کر آپ کے وصال تک کی تمام سیرت کا ایک ایک گوشہ سب کے لیے بہترین نمونہ اور رہنمائی کے قابل ہے، اور اس سے ہم کو سب سے زیادہ جو نصیحت ملتی ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کی زندگی پاک سے جو نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں، ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح بندہ دنیا میں کوشش کر کے ترقی کرتا ہے اور وہ مادی ترقیوں کی طرف جاتا ہے، حضرت اپنی زندگی میں کوشش کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ روحانیت میں کوشش کرے تو معنوی ایسی ترقی کرے گا کہ جیسا کہ حضرت امام ربانی کے احوال میں ملتا ہے، انہوں نے اہل بیت کرام کے مناقب کو دیکھا، صحابہ کرام کے فضائل کو دیکھا، ان کے مقامات کو دیکھا، قرب الہی میں پہنچے، تو یہ کمالات بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہم کو ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا چھین لی جائے، لوٹ لی جائے، مار دی جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن حق بات کہنے سے کبھی پیچھے مت ہٹو۔ حق گوئی حضرت امام ربانی کی ایک شان ہے،
انفرادی شان. بے شک. کیونکہ اکبر بادشاہ کے دور میں اگر کوئی حق کہتا بادشاہ کے خلاف ہوتا تو اسے جھاڑوں پر سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا, اور اس کو ایک کو نہیں اس کے خاندان کو بھی لٹکا دیا جاتا تھا. ایسے دور میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تنہا بادشاہ وقت کا مقابلہ کیے, وہ بادشاہ کے جس کا نام سن کر دوسری حکومتیں کانپ جاتی تھی. جی جی. نہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی تلوار تھی, تیر و تبر تھا, نہ فوج تھی, مگر روحانیت ایسی مضبوط تھی اور ایسی بلند تھی کہ بادشاہ وقت کی سلطنت بھی جھک گئی. اللہ. تو آپ حق گوئی کا پیام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے تال میل مت کرو اور معاملات دنیاوی مفادات کی خاطر حق پرستی کو مٹانے کی کوشش نہ کرو. یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین سبق ہے جو ہم کو ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے تمام سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور حضرت قبلہ نے تمام سوالات کے جوابات بڑے ہی تحقیقی انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا. ہمارے ساتھ جو شخصیت آج موجود تھی مناظر اہل سنت حضرت العلامہ مولانا مفتی حافظ محمد حنیف قادری صاحب, کامل الفقہ جامع نظامیہ, بانی و ناظم مدرسہ بہجت الانوار طاہریہ و رکن معزز علماء نظامیہ آرگنائزیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم حضرت کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کے خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. میں آخر میں چاہتا ہوں کہ دعا فرما کر سیشن کو مکمل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.